الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد و احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو انسان بنا کر اس دنیا کے اندر پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے جو نظام کو قائم کیا ہے، رات اور دن کے ذریعے سے، صبح و شام کے ذریعے سے یہ دنیا کا نظام چلتا آ رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ دنیا کا نظام دنیاوی اعتبار سے کبھی گرمی آتی ہے، کبھی موسلا دھار بارش کی شکل میں ہم اور آپ اپنا نظارہ کرتے ہیں اس دنیا کے اندر، کبھی اللہ رب العزت تیز ہوا چلا کر کے ہمیں اب ہماری زندگی کے اندر لاتا ہے، اور کبھی اللہ تبارک و تعالی موسم بہار کی شکل میں بھی ہمیں اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا موقع ملتا ہے۔ گویا کہ یہ دنیاوی زندگی کے اندر یہ چار مراحل ہے کہ کبھی گرمی ہے، کبھی سردی ہے، کبھی معتدل موسم ہے، تو کبھی بارش کا موسم ہے۔ تو یہ جو جس اعتبار سے دنیا کی زندگی کے اندر دنیا اپنی کروٹیں لیتی ہے، اس کے اعتبار سے انسان اپنے رہنے کے لیے انتظام کرتا ہے۔ اگر گرمی کا موسم آتا ہے، گرم موسم آتا ہے، تو انسان اس سے بچاؤ کے لیے، اس گرم موسم میں زندگی گزارنے کے لیے اپنے مکان کی ویسی اعتبار سے تیاری کرتا ہے۔ اپنے جسم کے اوپر جو کپڑے زیب تن کرتا ہے، اپنے جسم کے اوپر جو کپڑے چڑھاتا ہے، وہ اس گرم موسم کے اعتبار سے اپنے جسم کے اوپر کپڑے چڑھاتا ہے۔ جب موسم بہار آتا ہے تو اس کے اعتبار سے انسان اپنی زندگی کو ڈھالتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ دنیا کا نظام ہے کہ جب گرمی کا موسم آیا تو انسان اس اعتبار سے اپنی زندگی کو، دنیاوی زندگی کو گزارنے کی تیاری کرتا ہے، اور جب ٹھنڈ کا موسم آتا ہے، سردی کا موسم آتا ہے، تو انسان اس کے اعتبار سے اپنی زندگی کو ڈھالتا ہے اور اپنے جسم کے اوپر کپڑے زیب تن کرتا ہے، اپنے جسم کے اوپر کپڑے چڑھاتا ہے۔ گرمی کے اعتبار سے گرمی والا کپڑا استعمال کرتا ہے، ٹھنڈ کا جب موسم آتا ہے تو ٹھنڈ والا کپڑا استعمال کرتا ہے۔ یہ تو دنیا کا نظام ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ جس نبی کے امتی ہیں، جس دین کے پیروکار ہیں، یہ دین، یہ مذہب ایسا مذہب ہے، ایسا دین ہے کہ اللہ ہر موڑ، زندگی کے ہر موڑ پر، ہماری زندگی کے ہر موڑ پر ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اور
جس نبی کے ہم اور آپ امتی ہیں، اس نبی نے ہمیں اور آپ کو جو اصول اور جو طریقہ دیا ہے، جو راستہ ہمیں زندگی گزارنے کا دیا ہے، وہ دنیا کے کسی رہنما نے ایسا اصول اور ایسا طریقہ نہ دیا ہے۔ تو یہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، دنیا کے اعتبار سے تو ہم اور آپ زندگی گزارنے کے لیے جس اعتبار سے موسم آتا ہے، اس کے اعتبار سے ہم اپنے رہنے کا انتظام کرتے ہیں، اپنے رہن سہن کا انتظام کرتے ہیں۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب یہ موسم اپنی کروٹیں بدلتا ہے تو جہاں ہم اور آپ دنیا کے اعتبار سے اپنے رہن سہن کا انتظام کرتے ہیں، وہیں پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بھی ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اور آپ کے نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے موسم کے اعتبار سے ہمیں دین کا کیا پہلو رکھا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اس جو ابھی کا موسم چل رہا ہے، سردی کا موسم، اس کے بارے میں اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشتاء ربیع المومن، کہ یہ سرد موسم، سردی یہ مومن کے لیے موسم بہار ہے۔ کہ جس طریقے سے دنیا کے اندر جب موسم بہار آتا ہے تو ہر طرف ہریالی نظر آتی ہے، ہر طرف ہریالی نظر آتی ہے، سرسبز و شاداب، جس طرف بھی انسان اپنی نگاہ کو دوڑاتا ہے تو سرسبز و شادابی نظر آتی ہے، ہریالی نظر آتی ہے۔ اسی طریقے سے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سردی کے موسم کے بارے میں فرمایا کہ یہ مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے یہ موسم بہار کی حیثیت رکھتا ہے۔ کہ جس طریقے سے جب موسم بہار آتا ہے اور ہر طرف ہریالی نظر آتی ہے تو انسان ہر طرف سے خوش نظر آتا ہے، خاص طور سے کسان بالکل سرسبز و شاداب ہوتا ہے، اس کا ذہن بالکل تازہ ہوتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اسی طریقے سے اس سردی کے موسم کے آنے پر مومنوں کو بھی خوش ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ سردی کا موسم عطا کر کے ہمارے اور آپ کے لیے موسم بہار کو پیدا کر دیا۔ موسم بہار کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس موسم کے سردی کے موسم میں ہمیں اور آپ کو نیکی کرنے کا، اپنی زندگی کو سنوارنے کا زیادہ موقع عطا کرتا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب بندے کے لیے گاہے بگاہے نیکیوں کی اضافے کے لیے، اس کی زندگی کو سنوارنے کے لیے مختلف مواقع عطا کرتے ہیں۔ جیسے رمضان المبارک کا مہینے کے اعتبار سے آتا ہے، رات کے اعتبار سے شب قدر کی رات آتی ہے، اسی طریقے سے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، موسم کے اعتبار سے یہ سردی کا جو موسم ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کے اندر نیکی کمانے کا یہ موسم رکھا۔ کس اعتبار سے کہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس سردی کے موسم میں ہمیں دو چیزوں کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے تو ہر زندگی کے ہر موقع پر جو ہماری عمر ہے اس میں ہمیں اس کا لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے، لیکن سردی کے موسم کے میں ہماری شریعت جو اس کی طرف دعوت دیتی ہے کہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ سردی کا جب موسم آتا ہے تو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی سردی کے موسم میں رات کو لمبی کرتی۔ سردی کا جو موسم ہوتا ہے اس میں رات لمبی ہوتی ہے، تو اس لمبی رات میں ہمیں اور آپ کو، ہم گنہگار بندوں کو چاہیے کہ ہم رات کے آخر پہر میں اٹھ کر کے اپنی حیثیت کے مطابق ہمیں اور آپ کو نفل نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔
آج ہم اور آپ اس تعلیمات سے ہٹ کر کے ہم اور آپ زندگی گزارتے ہیں، اور اس کے اندر ہر انسان ملوث ہے، عام لوگ بھی اس کے اندر پائے جاتے ہیں، خاص لوگوں کی زندگی کے اندر بھی جب سردی کا موسم آتا ہے تو بجائے اپنی زندگی کے اندر نیکی بڑھانے کے، اپنے کارکردگی کے اندر بھلائی کے کام کرنے کے بجائے ہم اور آپ نیکی سے بالکل دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص گرمی کے موسم میں نماز پڑھتا ہے تو جیسے ہی سردی کا موسم آتا ہے نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے تو نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، کیا ہے بھائی؟ تو ٹھنڈی آ گئی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے یہ فیصلہ کیجئے کہ یہ نیکی کا کام کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو ٹھنڈی نظر آتی ہے اور سردی محسوس ہوتا ہے، کیا ہم اور آپ اپنی زندگی گزارنے کے لیے جو دنیا کے کاروبار ہے اس کو ہم انجام دیتے ہیں یا نہیں؟ دنیا کا کام چاہے ٹھنڈ کا موسم ہو یا گرمی کا موسم ہو یا معتدل موسم ہو، چاہے یہ موسلا دھار بارش کیوں نہ ہوتی ہو، لیکن اس کو کام انجام دینا ہے۔ اس لیے کہ انسان، ہم نے اور آپ نے اس کو اپنی زندگی کا ایک حصہ سمجھا ہے کہ اگر ہم نے اور آپ نے دنیا کے کام کو انجام نہ دیا تو ہماری زندگی نہیں گزرے گی۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جو ہمارے اور آپ کی زندگی کا اصل مقصد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا، ہم اس سے بالکل غافل ہو چکے۔ ہم اپنی تخلیق کے مقصد کو ہمارے اور آپ کے سامنے نہیں ہیں، ہم اپنی تخلیق کے مقصد کو بھول چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب سردی کا موسم آتا ہے یا ٹھنڈ کا موسم آتا ہے تو جو لوگ نماز پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں ان کی زندگی سے نماز غائب ہو جاتی ہے، اور کہتے ہیں کہ بڑا ٹھنڈ محسوس ہوتا ہے، ہمت نہیں ہوتی ہے۔ دنیا کے کام کرنے کے لیے تو ہمت ہوتی ہے، لیکن دین کا کام کرنے کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کی زندگی کے اندر فرض کیا ہے، واجب ہے، بغیر اس کے ہماری آخرت کامیاب نہیں ہوگی، اس سے ہم اور آپ دوری اختیار کرتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سردی کے موسم میں رات کو لمبی کیا ہے، اس لیے ہمیں اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق ہم آخری پہر میں اللہ رب العزت کو یاد کریں اور اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اور اس کا آسان طریقہ ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے معمول کو جو بیان کیا ہے کہ رات کا معمول یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد فوراً سویا جائے۔ عشاء کی نماز کے بعد، نماز سے فارغ ہونے کے بعد فوراً سویا جائے۔ آج ہمارے اور آپ کی زندگی کے اندر اس کے اندر ہر شخص ملوث ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف عوامی طبقہ ملوث ہے، بلکہ پڑھا لکھا جو طبقہ کہلاتا ہے وہ بھی ملوث ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد گپ شپ میں، دنیاوی امور میں زندگی گزارتا ہے، دنیاوی امور میں زندگی گزارتا ہے۔ جو اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ اور جو اصول زندگی گزارنے کا دیا تھا، آج ہم اس سے بالکل کوسوں دور ہوتے چلے گئے۔ آج عشاء کی نماز کے بعد ہماری شریعت کی طرف سے یہ اصول ہے کہ ہم فوراً سوئیں۔ آرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو آرام کے لیے بنایا تھا، لیکن آج ہم نوجوان طبقہ ہو، ادھیر عمر کے لوگ بھی اس کے اندر ملوث ہیں کہ لوگ دنیاوی امور کے اندر اپنی زندگی، اپنی رات کو گزارتے ہیں، اور اس دنیاوی امور کے اندر اتنی زندگی گزارتے ہیں، اتنا اس کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں کہ یہاں تک کہ ہمیں یہ خبر ملتی ہے، بسا اوقات ہم نے یہ ہمارے اور آپ کے گھر، ہمارے گھر سے لے کر کے مسجد تک کی دوری کتنی ہے، لیکن بسا اوقات فجر میں ہمیں یہ دیکھنے میں کو ملا ہے کہ ہمارا نوجوان میدان کے اندر ٹیلی فون کے اوپر بزی ہوتا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے، اور خون کے آنسو سے رونے کی بات ہے کہ اس وقت تک وہ اس شہر کے اندر، میدان کے اندر کیا کر رہا ہے۔ ان کے والدین کو بھی اس کی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ ہمارا نوجوان لڑکا، ہماری نوجوان بیٹی اس لمبی رات تک کہاں غائب ہے۔
کسی کو کوئی خبر نہیں ہوتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اور آج جب ہمارے اور آپ کے اوپر اپنے اعمال کی کرتوت کی بنیاد پر پریشانی آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ہی پریشان کیا جائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج جو دنیا کے اندر مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے وہ صرف اور صرف مسلمانوں کے اپنے اعمال کی بنیاد پر پریشان کیا جا رہا ہے۔ آج مسلمان اپنے اصول سے ہٹ چکا ہے، اپنے دین سے ہٹ چکا ہے۔ آج ہمارا دین، ہماری شریعت اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ آپ فجر کی عشاء کی نماز کے بعد آپ فوراً آرام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو آرام کے لیے بنایا ہے، لیکن آج کا مسلمان اسے رات کو آرام نہ سمجھ کر کے عیاشی کی زندگی گزارتا ہے۔ اور جب اللہ رب العزت کا منادی آواز لگاتا ہے تب جاتا ہے سونے کے لیے۔ جب فجر کی اذان ہوتی ہے تو سونے کے لیے جاتا ہے، اور اتنی لمبی سوتا ہے کہ 11 بج جاتا ہے دن کا، 12 بج جاتا ہے تب جا کر کے صبح ہوتی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب ہم اور آپ اپنے اصول اور شریعت سے ہٹ کر کے زندگی گزاریں گے، جو اسلام کا طریقہ ہے اس سے ہٹ کر کے زندگی گزاریں گے، پھر ہم چاہیں گے کہ ہماری دنیا کامیاب ہو جائے اور آخرت کامیاب ہو جائے، تو ایسا نہیں ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سردی کے موسم کو مومن کے لیے الشتاء ربیع المومن، کہ یہ سردی کا موسم، ٹھنڈ کا موسم مومن کے لیے فصل بہار ہے، نیکی کمانے کا موسم ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو آخری پہاڑ کے اندر اٹھ کر کے اپنی حیثیت کے مطابق ہمیں اور آپ کو اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے ہم اور آپ اللہ رب العزت سے دعائیں مانگے، اپنی طاقت کے مطابق رات کے آخر حصے میں اٹھ کر کے 2 رکعت ہو سکے، 4 رکعت ہو سکے، اپنی طاقت کے مطابق اللہ 2 رکعت ہو یا 4 رکعت ہو نماز پڑھے، اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ اگر کوئی شخص، کوئی بندہ اللہ رب العزت سے جنت کی طلب کرتا ہے 3 مرتبہ، ایک دن میں اگر کوئی بندہ اللہ رب العزت سے جنت کی طلب کرتا ہے، یعنی اللہ رب العزت کو راضی کرتا ہے اور جنت کا طلبگار بنتا ہے، جنت کی خواہش اللہ رب العزت کے سامنے حاضر مانگتا ہے، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، روایت کے اندر ہے کہ جنت اللہ رب العزت سے سفارش کرتی ہے اس بندے کے لیے۔ جنت جو ہے اللہ رب العزت سے اس بندے کے لیے سفارش کرتا ہے کہ اللہ اسے میرے اندر داخل کر دے۔ اور اگر کوئی شخص جہنم سے خلاصی چاہتا ہے، چھٹکارا چاہتا ہے، اور اللہ رب العزت سے 3 مرتبہ اس سے دعائیں مانگتا ہے کہ اللہ ہمیں جہنم سے خلاصی دے دے، چھٹکارا دے دے، تو جہنم بھی اللہ رب العزت سے اس کے لیے سفارش کرتا ہے کہ اسے میرے اندر مت داخل کر۔ ہم اور آپ اپنے سر کے اوپر، اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے سوچئے کہ اللہ رب العزت سے جنت کی طلب کرنے میں ہمیں کتنا منٹ لگے گا۔ اگر ہم اللہ رب العزت سے کہیں کہ اللہ ہمیں تو ہمارے لیے زندگی، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے، کتنا وقت لگے گا؟ 1 منٹ، آدھا منٹ، اس سے زیادہ 5 منٹ بہت ہو گیا اگر خشوع اور خضوع کے ساتھ دعا کی جائے تو۔ صرف 3 مرتبہ مانگنا ہے، جنت کی طلب کرنا ہے، جہنم سے 3 مرتبہ خلاصی مانگنا ہے، خود جہنم اللہ رب العزت سے سفارش ہمارے لیے کرے گا، جنت ہمارے لیے سفارش بن جاتا ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمیں اپنی زندگی کے اندر ایسا نہیں کرنا، اس لیے کہ ہمیں دنیا کی لذت محسوس ہو رہی ہے، لیکن آخرت کی جو لذت ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، پیدا کیا ہے، یہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو چکا ہے، ہماری نظروں سے غائب ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کو سنوارنا ہوگا، بنانا ہوگا۔ اگر ہم اور آپ دنیاوی زندگی کو بھی کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو جب تک دین کے اوپر آپ عمل نہیں کریں گے، شریعت کے اوپر عمل نہیں کریں گے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، دنیا بھی آپ کی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس سردی کے موسم میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اور آپ
اللہ رب العزت نے جو لمبی راتیں عطا کی ہے، اگر ہم اور آپ یہ معمول بنا لیں کہ عشاء کی نماز کے بعد دنیا کا کوئی کام نہیں کرنا ہے، سو جانا ہے، لمبی رات ہے، سوتے سوتے آپ تھک جائیں گے، ایٹومیٹک اگر ہم اور آپ ارادہ کریں گے تو خود بخود اللہ تبارک و تعالی آخری شب میں ہمیں اٹھنے کی توفیق مل جائے گی۔ اور بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے ہمارے اور آپ کی زندگی کے اندر کہ ہمارے اور آپ کی آنکھیں کھل جاتی ہے، لیکن چونکہ ہمارے اور آپ کی نظر کے سامنے دنیا ہے اس لیے پھر سو جاتے ہیں، بستر پر پڑے ہوئے ہیں، اسے ہمیں دین سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ایک بزرگ ہیں جن کا نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے، چمپارن کے ہیں، یا اسراہی آئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جس وقت بھی اگر رات کے اندر تمہاری آنکھ کھلتی ہے تو اس وقت سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، الحمدللہ پڑھ لیا کرو۔ کہ سبحان اللہ پڑھنے میں، الحمدللہ پڑھنے میں جو بھی نیکی کے جملے ہیں، جو بھی دعا ہیں، اس کو تم جس وقت تمہاری رات میں آنکھ کھلتی ہے تم اس کا ورد کرو تو تمہیں ثواب ملتا رہے گا۔ حقیقت بات ہے، لیکن آج میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارے نوجوانوں کا یہ معاملہ ہو چکا ہے کہ رات میں بھی جب آنکھ کھلتی ہے تو موبائل نظر آتا ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں صاحب کا سیریل دیکھ لیں، فلاں سلکا سیریل دیکھ لیں، اور نہ جانے شارٹ کٹ ویڈیو سب چلتی ہے، اس پر دھیان جاتی ہے۔ آج یہ ہماری زندگی کا حال ہو چکا ہے کہ آج ہمیں ایک سبحان اللہ کہنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، الحمدللہ کہنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ آج ہم جب رات کے دن تو دن ہے، رات کے اندر بھی اگر ہماری آنکھ کھلتی ہے تو ہمارے نظروں کے سامنے موبائل ہوتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب ہمارے نظروں کے سامنے دنیا ہوگا اور ہم اور آپ یہ سوچیں گے کہ دنیا کے اندر ہماری زندگی اچھی ہو، دنیا کے اوپر ہماری حکومتیں ہو، ہمارا روب و دبدبا ہو، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کو ناراض کر کے ہم دنیا کے اندر روب و دبدبا قائم نہیں کر سکتے ہیں، دنیا کی زندگی کو کامیاب نہیں بنا سکتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے جو ہمیں پیغام ملتا ہے اس سردی کے موسم میں، ٹھنڈ کے موسم میں، کہ ہم رات کے آخر پہر میں اٹھ کر کے ہم اللہ رب العزت کو راضی اور خوش کریں۔ اور دوسرا کام، اس سردی کے موسم میں اللہ تبارک و تعالی نے دن کو چھوٹا بنایا، رات لمبی ہے کہ سو کر کے اٹھ کر کے اللہ رب العزت کی عبادت کی جائے، اللہ رب العزت کو اپنا رب مان کر کے اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس سردی کے موسم میں دن کو چھوٹا بنایا ہے تاکہ بندہ اپنے رب سے روزے رکھ کر کے اپنے رب کو راضی اور خوش کر لے۔ اور میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ جانتے ہیں رمضان کے مہینے میں اسے روزے کے فضائل کو سنتے ہوئے آئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کے نیکی کا بدلہ جو بھی دنیا کے اندر کرتا ہے اس کو اس کی نیکی کے اعتبار سے اس کی زندگی کو مرتب کرتے ہیں، اس کی اعمال کے اندر نیکیاں لکھتا ہے۔ لیکن جب روزے کا معاملہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ روزہ میرے لیے ہے، میں اپنی شان کے مطابق اس کا بدلہ دوں گا۔ نماز اگر ہم پڑھیں گے، فرض نماز پڑھا، نماز کا جو ثواب متعین ہے، روزہ رکھنا ہے اس کا ثواب متعین ہے، صدقہ خیرات کرنا ہے اس کا ثواب متعین ہے، لیکن جب روزے کا نمبر آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں اس کا بدلہ ہوں۔ اور اللہ رب العزت کی شان کیا ہوگی ہم اور آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سردی کے موسم میں نماز کو چھوڑنے کے لیے نہیں بنایا ہے۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ اپنی عبادت کر رہے ہیں، وہ تو آپ کا فرض ہے، وہ پوری زندگی کے اندر ہے۔ ہم جہاں اس سردی کے موسم میں، جہاں گرمی کے موسم میں نماز پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، تو اس کے اندر بھی ہمیں اور آپ کو نماز کی اور پابندی کرنی ہے۔ اور یہ سردی کے موسم میں خاص طور سے وضو کرنے میں لوگوں کو دقت محسوس ہوتی ہے، ٹھنڈ لگ جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس سردی کے موسم میں جب کوئی بندہ اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے خوش ہوتا ہے۔
تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کی زندگی کے اندر ہر موقع پر گاہے بگاہے ہمیں اور آپ کی نیکی کا سیزن عطا کرتا ہے۔ تو یہ موسم سردی بھی، ٹھنڈ کا موسم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں اور آپ کو زندگی کے اندر عطا کیا ہے، یہ نیکیوں کا سیزن ہے، یہ اپنی زندگی کو بنانے کا سیزن ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب